الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى في مقام آخر ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیرے رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، آئے دن اسلام اور اہل اسلام ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں. اسلام اور شاعر اسلام کو زد پہنچائی جا رہی ہے، نقصان پہنچانے کی سازش رچی جا رہی ہے. اسلامی علامتوں کے سامنے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے سامنے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اشتغال پیدا کرنے کے لیے، اکسانے کے لیے نعرے بازی کی جا رہی ہے. کل حاصل مسلمان دبایا جا رہا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان دب جائے، اپنی چیزوں میں سمجھوتا کر لے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کر لے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا رہنے لگ جائے، جیسا ہم پہنانا چاہتے ہیں وہ پہننے لگ جائے، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھائے وہ کھانے لگ جائے. ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ بند پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. قرآن عظیم الشان میں ببانگ دہل علی الاعلان، بغیر کسی لاؤ لپیٹ کے اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہے ہیں. سورۃ التوبہ آیت نمبر 32-33 میں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نور کی تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے. وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں معارف القرآن جلد نمبر 4 میں
کہ اس آیت میں ان کے اتباع باطل اور غیر اللہ کے ناجائز اطاعت کا ذکر تھا۔ اس کے بعد آیت میں ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ صرف اسی پر بس نہیں کرتے کہ خود گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہدایت اور دین حق کے مٹانے اور رد کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اسی مضمون کو بطور مثال کے اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ اپنے نور یعنی دین اسلام کو مکمل اور پورا ہی کریں گے، خواہ کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ اس کے بعد تیسری آیت میں مضمون کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام دے کر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو دنیا کے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے۔ تقریباً انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کریم میں متعدد آیات آئی ہیں جن میں یہ وعدہ ہے کہ دین اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر غالب کیا جائے گا۔ دین اسلام پوری دنیا پر اور دنیا کے تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پسپا دکھ رہے ہیں اور اسلام کے ماننے والے دبائے جا رہے ہیں؟ تو اس کو تحریر فرماتے ہیں کہ تفسیری مظہری میں ہے کہ دین اسلام کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کرنے کی یہ خوشخبری اکثر زمانوں اور اکثر حالات کے اعتبار سے ہے، جیسا کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کو ذلت کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، 1000 سال کے قریب اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا پر چھائی رہی۔ صحابہ اکرام جہاں گئے انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، ملکوں کے ملک فتح ہوئے، لوگوں کو اسلام معلوم ہوا، امن شانتی سکون والی زندگی معلوم ہوئی، وہ اسلام کے پرچم تلے آئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن وہ اسلام کے ماننے والوں کے دست نگر رہنے لگے اور جزیہ ادا کر کے امن بھری زندگی جینے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد مبارک میں تو اس نور کی تکمیل و اتمام کا مشاہدہ ساری دنیا کر چکی ہے، اور آئندہ بھی دلائل اور حقائق کے اعتبار سے ہر زمانے میں دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ کسی معقول پسند انسان کو اس پر حرف گیری کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے کفار کے مخالفتوں کے باوجود یہ دین حق اپنی حجت و دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہے، اور جب مسلمان اس دین کو پوری طرح پیروی میں لائیں گے، پیروی کریں گے، تو ان کا ظاہری غلبہ اور حکومت و سلطنت بھی اس لوازم میں داخل ہو جائے گی۔ جب بھی اسلام پر مکمل عمل کیا گیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری ہی دنیا پر چھاپ ہوگی، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایمان کی جو کوالٹی، جو سطح اللہ چاہتے ہیں وہ پیدا ہو جائے تو ساری چیزیں دست نگر ہو جائے گی۔ اسی کو فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی 5 یا 6 فٹ والی باڈی پر اسلام کو لاگو کر دیتا ہے اور مکمل مسلمان بن کر جیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو اس کا دست نگر بنا دیتے ہیں، اس کا ماتحت بنا دیتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان سورۃ الصف میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، یعنی جس شخص کو اسلام کی دعوت دی جائے
اور وہ کسی پیغمبر کی رسالت کا انکار کرے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان، یہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ دلیل اور حجت کے میدان میں اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور رہے گا، البتہ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ بہت سی شرائط سے مشروط ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانوں میں نیز اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمانوں کا غلبہ رہا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، پھر ان شرائط کے فقدان کی وجہ سے یہ غلبہ ختم ہوا، اور آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کہ اسلام اور مسلمان پھر دنیا پر غالب ہوں گے۔ صدیوں تک مسلمان پوری دنیا پر چھائے رہے، زمینی اعتبار سے بھی، ادیان کے حجت کے اعتبار سے بھی۔ اب مسلمان جو پچھڑے جا رہے ہیں وہ اس کوالٹی پر نہیں اتر پا رہے ہیں کہ جس کوالٹی کو اللہ چاہ رہے ہیں، لیکن پھر ایک بار غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ جو مسلمان پسپا کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ستائے جا رہے ہیں، اس پر حضرت ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر خان صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ لوہار بھٹی میں لوہے کو تپاتا ہے، بہت زیادہ انگاروں میں اس کو رکھتا ہے، اب اس لوہے کو اس نے انگار میں بھٹی میں کیوں جھونکا ہے، کیوں اس پر ضربوں پر ضربے لگا رہا ہے، کیوں مار پر مار رہا ہے؟ فرمایا وہ چاہتا ہے کہ یہ لوہا فولاد بن جائے۔ ایسے ہی حال مسلمانوں کا ہے کہ جب مسلمان اپنی کوالٹی والے نہیں رہیں گے تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آئے گی ان کو فولاد بنانے کے لیے، کہ پھر سے ایک باری اٹھ کھڑے ہو اور اسی جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں جس جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کھڑے تھے، اور جس کوالٹی کے ساتھ صحابہ کھڑے تھے، تابعین کھڑے تھے، تبع تابعین کھڑے تھے، کہ وہ جہاں گئے اسلام پھیلا، وہ جہاں گئے امن اور شانتی کی فضائیں ہموار ہوئی۔ آج مسلمان کو وہ کوالٹی، وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ ہے مسلمانوں سے، قرآن عظیم الشان میں اللہ نے مطالبہ کیا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے مطالبہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری ساری زندگی اسلام کے مطابق گزرنی چاہیے، بحیثیت مسلمان گزرنی چاہیے۔ تم دنیا میں زندہ رہو، جب تک زندہ رہو شاعر اسلام کے ساتھ زندہ رہو، اور تمہاری موت بھی اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو۔ ہم اسلام سے، شاعر اسلام سے، احکامات اسلام سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ ہے، دستور والا دن ہے، ہم کو دستور نے، انڈین لا نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ ہمارا مذہب بقول حضرت مولانا محمود مدنی کہ میں شریعت کے ساتھ چلوں گا، میں بحیثیت مسلمان، میری یہ 5-6 فٹ کی باڈی یہ شریعت کے ساتھ چلے گی، میرا ملک دستور کے ساتھ چلے گا، اور دستور نے مجھے میرے مذہب پر عمل کی آزادی دی ہے۔ تو مسلمان جب تک زندہ ہے اس ملک میں، مسلمان جب تک زندہ ہے، باقی ہے، حیات ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہی زندہ رہے گا۔ اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا وجود اگر باقی ہے تو اسلام کے ساتھ باقی ہے، اور باقی رہے گا تو اسلام کے ساتھ ہی باقی رہے گا۔ وہ کبھی بھی کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو نہ تیار ہوا ہے نہ ہوگا۔ اسی کو علی الاعلان حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھا کر دی جائیں، ساری دنیا کا خوف اکٹھا کر دیا جائے، ساری دنیا کا لالچ اکٹھا کر دیا جائے، اور مسلمان سے کہا جائے کہ وہ رتی برابر بھی سمجھوتا کر لے، مسلمان ان تمام چیزوں کو
نکارتے ہوئے ایک رتی کے برابر بھی اسلام کے لیے سمجھوتے پر تیار نہیں ہے، نہ سمجھوتا کرے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ شاعر کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی چاپلوسی نہیں ہوگی، کوئی جی حضوری نہیں ہوگی۔ جو اسلام ہے، جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر ہمیشہ عمل ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے کوئی بھی دباؤ نہیں ڈال سکتا، نہ کسی کے دباؤ سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان قرآن عظیم الشان کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کے ان آیات کو جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے ترجمے تفسیر کے ساتھ اس پر نظر کرنی ہے۔ ہمیشہ قرآن کریم قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ھدی للناس ہے قرآن کے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو، اللہ کی آیتوں کو جب ہم پڑھیں گے تو جہاں ہمیں دھارس ملے گی، ہمیں گائیڈنگ ملے گی کہ آگے کے لیے کیسی راہیں ہموار ہو، کیسے راستے طے کیے جائیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ اس لیے سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے اسلام پر۔ جب تک جینا ہے اسلام کے ساتھ جینا ہے، اور دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو مسلمان بن کر دنیا سے جانا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں اپنی ساری زندگی احکامات خداوندی کے مطابق، شاعر اسلام کے مطابق اور مسلمان بن کر گزارنے والی بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔